شیر افضل مرود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. آپ کے انٹرنل میٹرز پہ بھی آتے ہیں, بٹ لیٹ اسٹارٹ. جو اس وقت نیشنل ایشو ہے, صدر مملکت قومی اجلاس کو نہیں بھی بلائیں گے تو ملے گا کیا؟ وہ تو ہو جائے گا اجلاس تو ہوگا, لیکن اس دوران جو ہے فیصلہ ہو جائے گا. جو ریزرو سیٹس ہیں الیکشن کمیشن فیصلہ کرنے بیٹھا ہوا ہے, تو اگر 28 کو یہ فیصلہ نہ ہو پاتا ہے تو جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ریزرو سیٹس پہ ممبران اسمبلی ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں ووٹ نہیں دے پائیں گے. تو لہٰذا صدر صاحب کا یہ فیصلہ درست ہے کہ ایوان مکمل ہو تو تب اجلاس بلایا جائے. بٹ ایک قسم کی جو صحیح تنقید ہے اس کا رخ ان کی طرف آ گیا ہے دوبارہ. ہم نے دیکھا شہید ایوان صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی, دیگر لوگ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا عہدہ ہے اٹ ڈز ناٹ بیکم اٹ کہ وہ ایک پارٹی کے موقف کی تائید کریں. صدر کوئی بھی ہوتا یہ اس کی آئینی اور قانونی فرائض میں شامل ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ باقی تمام پارٹیوں کے ریزرو سیٹس کے ممبران تو نوٹیفائی ہو گئے, لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا انہوں نے صحیح ایڈوائز کیا ہے کہ جب تک یہ ریزرو سیٹ کا فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے تب تک اجلاس بلانا مناسب نہیں ہے. صدر صاحب سے ناراض تھے پی ٹی آئی بانی چیئرمین, آپ کے خیال سے آپ تھوڑا سا بہتر ہو جائیں گے اس بات کے بعد؟ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ان کا آئین کے مطابق ہے, اس سے کسی کی فیور مقصود نہیں ہے. But will it have an impact تعلقات میں بانی چیئرمین کے ساتھ؟ بانی چیئرمین صدر صاحب کی قدر کرتے ہیں اور ریگارڈ رکھتے ہیں, لیکن جہاں تک ان کے تعلقات کا تعلق ہے وہ اس حوالے سے میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا ہوں. رائٹ. سو آج ہم نے دیکھا کہ واک آؤٹ ہوا پنجاب کے اجلاس میں, سندھ میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا بھی بوائیکاٹ کیا گیا. اسی طریقے سے چلے گی اب اسمبلی؟ ول دس بی اے پیٹرن؟ میرا خیال ہے, ذاتی میری رائے ہیں کہ بائیکاٹ کافی نہیں تھا. بائیکاٹ سے تو فلور ان کو آزاد مل گیا, چونکہ محترمہ جو ہیں ایم پی اے کی سیٹ پہ شکست کھا چکی ہے. محترمہ مریم نواز وہ اپنا سیٹ لوز کر چکی ہے. اسی طرح ان کے والد بزرگوار میاں نواز شریف بھی ہار چکے ہیں یہ فارم 45 کے مطابق. تو وہ ایم پی اے نہ ہوتی ہوئی بھی وزیر اعلیٰ بنتی ہیں اور پھر حلف کھاتی ہیں کہ میں آئین کی پاسداری کروں گی. آئین تو اسی دن جو ہے ڈیمالش ہوا جس دن آپ کو فارم 47 فارم 45 کے منافی دیا گیا. بٹ اب کیونکہ اسمبلیز بن رہی ہیں, ایک سسٹمیٹک طریقے سے چلانا بھی ہے ان کو, تو آپ کے خیال سے کوئی کولیبریشن ہونا چاہیے؟ جنہوں نے کہا بھی کہ میں سیاسی انتقام میں بلیو نہیں کرتی. جس طریقے سے ہمارے ممبران اسمبلی کو اسمبلی کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی, پھر انہوں نے ہمارے جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے ان کو گرفتار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. یہ کوئی جمہوری اعمال نہیں ہے, یہ استبداد کے زمرے میں آتے ہیں, ظلم و جبر کے زمرے میں آتے ہیں. آپ نے تو آن ریکارڈ کئی دفعہ کہا کہ پیپلز پارٹیز آپ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اب دوسرے حلقوں سے بھی کنفرمیشن یہ ہے, خبر ہے کہ باقاعدہ آپ لوگوں کے پاس موقع تھا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لیتے. کیوں اس کو استعمال نہیں کیا گیا اس موقع کو؟ خان صاحب کی رائے یہ ہے کہ ہماری جدوجہد جو ہیں وہ اقتدار کی شراکت تک محدود نہیں ہے. خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہماری جنگ جو ہے وہ حقیقی آزادی, قانون کی حکمرانی اور سماجی انصاف, اور لہٰذا انہوں نے پیپل پارٹی کے افر کے حوالے سے یہ کہا کہ چونکہ ایم کیو ایم پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این ہمارا مینڈیٹ چوری کر چکے ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ حکومت سازی پہ کوئی ایگزیکٹلی آفر تھی کیا پیپلز پارٹی کی کہ آپ کا وزیر اعظم ہوگا, ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ 50% انور کی بات تھی, اور جو پروپورشنیٹ ان کی اسٹرینتھ ہماری اسٹرینتھ کے مطابق وزارت ہی تھی. مکس کیبنٹ تھی. اچھا, آپ کے ساتھ وہ کیبنٹ میں آنے کو تیار تھے, پی ایم ایل این کے ساتھ نہیں گئے وہ؟ نہیں, ان کی پہلی ترجیح پاکستان تحریک انصاف تھی. آپ کا اپنا اوپینین کیا ہے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا؟ لوگوں نے آپ کو ووٹ ڈالا ہے. میرا خیال ہے جو خان صاحب کی اوپینین ہے اس سے میں دوسری ٹھیک ہے, لیکن پارٹی میں اس سے مشاورت ہوئی اندرونی طور پہ؟ تجویز ہم نے خان صاحب کو دی لیکن انہوں نے ہمیں قائل کر لیا. ایوری ون
کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. سو اوکے, ناؤ کمنگ ٹو جو معاملات نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے, آپ کے خیال سے کچھ تھوڑا سا معاملات خراب نظر آ رہے ہیں انٹرنلی پی ٹی آئی کے اندر؟ نہیں. مثلاً ابھی اب کون ہوگا چیئرمین جب بیرسٹر علی ظفر نے معذرت کر لی؟ میرے خیال ہے بیرسٹر گور صاحب ہمارے چیئرمین ہوں گے واپس. سو پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی ان کے ساتھ ایشو نہیں تھا؟ ان کے ساتھ ایشو کوئی نہیں تھا. یو سیڈ دیٹ کہ تھا. کس کا؟ آپ نے آن ریکارڈ کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ ایشو تھا. کس کا ایشو تھا؟ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا. نہیں میں نے کوئی ایشو کسی کو نہیں تھا. نہیں یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا. آپ نے کیا کہا تھا؟ سوال مجھ سے ہوا تھا کہ جی جو احتجاج ہیں وہ حسب توقع نہیں ہوا ہے, تو اس پہ میں نے اتفاق کیا تھا کہ باقی شاید قیادت کی طرف سے دلچسپی کم ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان ایکشن تھا یا مہارت اتنی نہیں تھی. تو میں نے اتفاق کیا تھا جس پر انہوں نے بیرسٹر گور صاحب کی طرف یہ تعبیر کر دیا کہ بیرسٹر گور صاحب کی جو کارکردگی تھی وہ میں نے یہ بیان کی ہو, جو کہ اصل میں یہ بات نہیں تھی, جس کو جواز بنا کے مجھے پھر شوکاز جاری کیا گیا. تو اب معاملہ ٹھیک ہے, آپ کی دوستی ہو گئی؟ نہیں, ہماری دوستی تو بٹ شو کاز از دیئر یا شو کاز اب واپس لے لیا؟ شوکاز جو ہیں, میں تو اب پریکٹیکلی سنی احتیاط کونسل کا ممبر ہوں اور شوکاز جس نے جاری کیا تھا وہ پی ٹی آئی کا چیف آرگنائزر ہے. So you're no longer with PTI? نہیں, ویسے لیگلی بات کر رہا ہوں, ٹیکنیکلی بات تھی ان کی یہی کہ بیرسٹر گور صاحب ناراض ہیں. بیرسٹر گور صاحب کے پاس میں گیا, اگر حامد رضا صاحب آپ کو کرتے ہیں, بیرسٹر گور صاحب کے پاس میں گیا, گلے ملے, ناراضگی ختم کی, تو یہی وہ شوکاز کی منشا بھی تھی, تو بات ختم ہو گئی. سو آپ کو, لیکن آپ کو اختلاف ہے ان کی طریقے چیئرمین شپ پہ, ٹھیک ہے پارٹی ڈسپلن ہے, بٹ گور صاحب کے ساتھ میرا اختلاف نہیں ہے. باقی چیزوں پہ ہر پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں, رائٹ, اور وہ آرا ہم اندر دیتے رہتے ہیں. کبھی کوئی اگری کرتا ہے, کبھی ڈس ایگری کرتا ہے, لیکن میری یہ سچ قیادت کے ساتھ کوئی ایسے اختلافات نہیں ہے. ہم مثال کے طور پہ احتجاج کے معاملات پہ میرا شاید نقطہ نظر دوسرا ہوگا, باقی وی آر ڈوئنگ, ہم تمام چیزیں ایک ٹیم ورک کے ساتھ کر رہے ہیں. رائٹ. سو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اٹس یور نیم؟ نہیں, میرا خیال نہیں ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہے, خان صاحب شاید چند ایک نام کنسیڈر کرے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. ایٹ لیسٹ میں نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی ان کو.